بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اب باقی عدالتوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ عوام کی عدالت پھر آخری عدالت ہے۔ عدالتوں کو کیسے ڈرایا جا رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج سہیل بڑائچ صاحب نے جو مضمون لکھا ہے جنگ اخبار کے اندر، اس میں واضح انداز میں ایک بنیادی طور پہ ایک مکالمہ کروایا گیا ہے۔ جسٹس منیر نے خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ جسٹس منیر وہ پاکستان کے شروع میں جنہوں نے مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا تھا اور نظریہ ضرورت کا، تو ایک تخیلاتی خط جو ہے وہ لکھا گیا۔ اس تخیلاتی خط کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سادہ لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ جناب دیکھیں، آپ کے فیصلے جس میں آپ عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں، اس میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ شاید عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے، تو وہ ریاست کو استعال دلا رہے ہیں۔ اب ریاست کی تعریف نہیں کی گئی کہ ریاست سے کیا یہاں مراد ہے۔ اب ان کے مطابق، کیونکہ ریاست تو لوگ ہوتے ہیں اور لوگ تو چاہتے ہیں جو مقبول لیڈر ہے اس کو آنا چاہیے، اب ان کے مطابق آپ یہ سب کچھ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عدالت کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، ماننے سے انکار کر دینا چاہیے، یہ ملک تھوڑا ہی ہے، یہ تو جنگل کا کوئی قانون ہے نا یہاں پہ، کہ یہاں آپ جو مرضی کریں، جو آپ نہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ اخلاقیات کو مانتے ہیں۔ تو اگلی بات، اس کے بعد ایون یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا، کوئی اور آپشن نہ رہی، تو پھر ایمرجنسی لگ جائے گی یا مارشل لاء والی بات جو ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا بھی ذمہ دار قاضی فائز عیسیٰ اور عدالتوں کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر وہ بھی لگا تو وہ آپ کی وجہ سے لگے گا کہ جمہوریت کا نظام جو ہے وہ پلٹ جائے گا۔ تو ان کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ آئین قانون نہیں ہوتا، کچھ مفاد، قومی مفاد فلاں، وہ سب کچھ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پہلے بھی ایمرجنسی اور مارشل لاء والی باتیں چل رہی ہیں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال رہی تو ایسا ہوگا۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر چل کے میں بھی آپ کو عوام والی عدالت کی طرف نہیں لے کے گیا، میں ذرا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ خدشہ کیا ہے۔ دوسرا آج انصار عباسی نے مضمون لکھا ہے، اور انصار عباسی نے مضمون یہ لکھا ہے کہ انتخابات کے بعد رولا ہی رولا۔ اب ان کا بتانا یہ ہے کہ توقع تھی کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد استحکام آئے گا، لیکن اب استحکام کی بجائے عدم استحکام۔ اس کی وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، یہ صاحبان یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ الیکشنز کے اندر تحریک انصاف کو آؤٹ کریں، جو نہیں ہو رہی، عوام نہیں آؤٹ ہونے دے رہے۔ تو اب آپ ایسی باتیں سن رہے ہیں، اور اس حوالے سے اب ذرا انصار عباسی صاحب کا استدلال دیکھیے گا۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے انتخابات کے حوالے سے 2 صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر انتخابات صاف شفاف انداز میں کروائے جاتے ہیں تو ممکنہ طور پہ 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک الیکشن صاف شفاف ہوئے تو تحریک انصاف جیت جائے گی۔ اب اس کو یہ سارے لوگ 9 مئی کر کے نا اس کو سیاسی طور پہ کیش کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی طور پہ تحریک انصاف کے اوپر۔ اچھا، اب یہ ان کو پتا ہے کہ اگر صاف شفاف انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف جیت جائے گی۔ اب یہ انصار عباسی کہہ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے انصار عباسی کس کی زبان بولتے ہیں۔ آگے، اور اگر انتخابات موجودہ انداز میں آزادانہ کروائے جاتے ہیں، جو آزادانہ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، آزادانہ کروائے جاتے ہیں تو شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ انجینئر انتخابات ہوں گے، جس میں اکثریت کو اقلیت اور اقلیت کو اکثریت میں بدل دیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مضمون کا اختتام کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہو، تحریک انصاف جتنی بھی مقبول ہو، اسے انتخابات نہیں جیتنے دیا جائے گا۔ اب ایسے انتخابات کے نتیجے میں نون لیگ اور دوسری جماعتیں ممکنہ طور پہ حکومت بنائیں گی، لیکن ایسی حکومت جو اتنے متنازع انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئے گی تو کیا وہ ملک میں سیاسی استحکام کا موجب بن سکے گی؟ آگے تو رولا ہی رولا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ان سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے صاف شفاف الیکشن والا معاملہ، لیکن یہ نہیں چاہتے تو ان کی مرضی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب نیا سال کا آغاز ہوتا ہے تو بڑے شہروں کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں تو عام طور پہ ہلا گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اچانک سے کیا ہوا کہ چند روز پہلے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ کہا کہ جناب ہم اپنے مشرق وسطیٰ کے اندر جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہے، تو ہم اظہار یکجہتی کے طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس بار نئے سال کی تقریبات نہیں منا رہے، تو سادگی کے ساتھ ہمارے
اس وقت ہی سمجھ آئی کہ یہ اچانک سے آپ کو نئے سال یہ اظہار یکجہتی کو بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا دیکھیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف سے بھاگنے والی بات ہے, اور یہ ڈر یہ ہے کہ کہیں تحریک انصاف کے اجتماعات میں تبدیل نہ ہو جائے نئے سال کی تقریبات. اور وہی ہوا. رات پھر عوام کی عدالت لگی اور عوام واقعتاً بپھری ہوئی نظر آئی. ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے نظر آئے اور ہر طرف عمران خان کے نعرے لگے. یہ وہی خدشات ہیں جس کا اظہار سہیل وڈائچ کہہ رہے ہیں کہ پھر پی سی او لگ جائے گا, پھر مارشل لاء لگ جائے گا. یہ وہی چیزیں ہیں جس کے اوپر انصار عباسی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ 9 مئی والے جیت جائیں گے. دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر یا تو آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں یا پاکستان کی قوم سمجھدار ہے. دیکھیے جو قوم کی اجتماعی دانش ہوتی ہے وہی معنی رکھتی ہے, دنیا کے اندر معنی رکھتی ہے. امریکہ مودی کو ویزا نہیں دیتا تھا, انڈیا نے اس کو الیکٹ کیا. ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ وہ مودی جس سطح کے اوپر ہے آپ کے سامنے ہے. ہم کیا کہتے ہیں, نہیں ہم تو خود اپنے آپ کو برا کریں گے, خود گندا اپنے آپ کو کریں گے اور اپنے آپ کو فیل کرائیں گے. اب رات کو ہوا کیا, چونکہ پابندیاں ہیں, رات کو وہ پیٹرولنگ ٹیمیں بنائی گئی تھی لاہور میں, سیف سٹی کے وہ کیمرے اور فلاں کے. کہیں ڈر کیا تھا, جو ڈر تھا لوگوں نے وہی کر دیا. آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے لاہور سے. لاہور کے لبرٹی چوک کے اندر رات بڑا اجتماع تھا, بڑا اکٹھ تھا, لوگ نکل آتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اندر جہاں اتنی خبریں اس قسم کی چیزیں ہیں تو لوگ شکر کرتے ہیں کہ کوئی کسی جگہ اکٹھ ہو, کوئی تھوڑی انجوائمنٹ والا. لاہور کے لبرٹی چوک کے اندر لوگوں نے تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھا کے نعرے لگائے پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے. اب آپ یہ ڈر خوف پھیلانا چاہتے ہیں تو اگر لاہور میں یہ صورتحال ہے, آپ کا خیال دار ہے کہ لاہور میں نہیں نکلیں گے, تو اس سے اگلی صورتحال آپ دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد جو بڑا واقعہ ہوا وہ فیصلہ آباد کے اندر ہوا. اور فیصلہ آباد کے اندر چونکہ راجہ ریاض کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے جینز پہن کے ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, سوتے ہیں, تو وہاں پہ فیصلہ آباد میں جو نئے سال کی تقریبات ہے وہ بھی جلسے میں تبدیل ہو گئی. اور وہاں پہ بھی لوگوں نے وہی کیا, عمران خان کے نعرے, تحریک انصاف اور سب کچھ. اب پولیس کہاں پہ کنٹرول کرتی. سب سے جو عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا وہ مری کے اندر تھا. اور مری کے اندر لوگوں نے تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804, ایک تو بڑا کریٹیو نعرہ نکالا ہے انہوں نے کہ تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804. اس کے فلک شگاف نعرے لگائے, آئی پی ٹی آئی کے نعرے ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملے. اب اس کے بعد کیا ہونا تھا, اس کے بعد وہی ہونا تھا جو پولیس کو حکم ملا ہوتا ہے, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو آپ نے اکٹھے نہیں ہونے دینا, اور جب ان کو اکٹھے نہیں ہونے دینا تو پھر کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے, عام بھی تھے لیکن ظاہر تحریک انصاف والے تو نکلے اجتماع کے اندر, تو مری کے جی پی او چوک کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا, اور یوں انہوں نے لاٹھی چارج کر کے لوگوں کو وہاں سے منتشر کیا. اب جو مری ہے اس کی خاص بات کیا ہے, اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں مری کے اندر اس کی اپنی آبادی تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ملک بھر سے لوگ آتے ہیں. تو مری میں نعرے لگنے والے آپ سمجھیے کہ پورے پاکستان کے نعرے تھے, اور لوگوں نے فلک شگاف نعرے لگائے, کیمروں کی موجودگی میں لگائے, پولیس کی موجودگی میں لگائے, بغیر کسی ڈر اور خوف کے لگائے. اچھا اس کے بعد کچھ ایسی ہی صورتحال پشاور کے اندر آئی, اور پشاور کے اندر بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تھام کے سڑکوں کے اوپر آئے, اور اس نیو ایئر کے موقع کے اوپر انہوں نے بھرپور طریقے سے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نعرے ہیں وہ لگائے. اور پیغام یہ قوم کا بنیادی طور پہ پیغام واضح ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مقبول ہے, جس کے اوپر قوم کا اعتماد ہے, وہ تحریک انصاف اور عمران خان ہے. اس کے بعد اسلام آباد حالانکہ رات کو اتنا وہ جاگنے والا شہر نہیں ہے, بہت جلدی وہاں لوگ سو جاتے ہیں, لیکن اسلام آباد کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے بھرپور نعرے سنائی دیے. اس کے بعد راول پنڈی ہے, اور راول پنڈی کے اندر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی کہ وہاں پہ بھی فیملیز اور جو نوجوان تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تھام کے پاکستان تحریک انصاف کے نعرے لگائے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ملک بھر میں یہ سب کچھ ہو, آپ کسی بھی جگہ کے اوپر پورے پاکستان سے اگر آپ کو کوئی ایسی فوٹیج, کوئی ایسے ویژولز نظر آئے ہوں جہاں پہ مسلم لیگ نون کے قائد کی تصویر لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہو, مسلم لیگ نون کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوں,
تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا. اگر آپ کو اب بھی عوامی عدالت کا فیصلہ سنائی نہیں دے رہا تو پھر بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.